اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میں نے یہ کہانی سنی اور بہت اچھا لگا، اس لیے میں یہ کہانی آپ تک اپنی زبانی پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ پہنچا رہا ہوں۔ ایک لڑکا جو کہ ہائی ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، اچانک اس کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ اب وہ اکیلا رہ گیا، لیکن تعلیم سے وہ منہ نہیں پھیرا، تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اور اسی طرح اس کے ایک دوست نے اس کی شادی اپنی بہن سے کروا دی۔ شادی جب ہو گئی تو ہوا یہ، شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کی کال دبئی سے آ گئی اور وہ بیوی کو کچھ رقم دے کر اس کا نمبر کھلوا کے بینک اکاؤنٹ میں، اور ایک اپنے اچھے دوست سے یہ کہہ گیا کہ میرے گھر کا خیال رکھنا، کوئی سودا وغیرہ لانا ہو تو لا کے دینا۔ وہ جا کے دبئی میں بڑی محنت کرتا رہا۔ اس ادارے میں گیا، اس نے وہاں پہ وہ وفاداری سے کام کیا، ادارے نے اس کو بہت عزت دی، اور ٹھیک 1 سال کے بعد اس کو پاکستان کا ریٹرن ٹکٹ دے کر اور 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ بھی دے کر تو اس نے پاکستان بھیج دیا، جاؤ اپنے گھر مل کے آؤ، اور یہ لو ویزا، تو اپنی بیوی کو بھی لے کے آؤ۔ وہ جب وہ پہنچا پاکستان اپنے گھر، تو دوپہر کے 3 بجے تھے، ہلکی ہلکی گرمی تھی۔ خیر، وہ جب آیا، اب تو اس کا گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، وہ اندر آ گیا۔ اندر آ کے اس نے ایک کمرہ دیکھا، دوسرا دیکھا، ڈرائنگ روم دیکھا، کوئی نہیں ملا۔ پھر لاسٹ کا کمرہ تھا، اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے اور دروازہ کھول کے دیکھا تو اس کی بیوی اسی دوست کے ساتھ چپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ خیر، دکھی تو بہت ہوا، لیکن اس نے جیسے موبائل نکالا اور فوٹو لے لیا اور آ کر لان میں بیٹھ گیا۔ جب وہ لان میں بیٹھ گیا تو اس نے بہت دکھی تھا، لیکن اس نے اپنے دکھ کو برداشت کیا اور اس نے بیوی کو اپنی فون کیا۔ فون جب ہوا تو کہتی تم کہاں ہو، تم نے تو اطلاع نہیں دی، آ گئے؟ اس نے کہا ہاں میں آ گیا ہوں اور گھر میں ہوں اور لان میں بیٹھا ہوں۔ وہ پھر تھوڑی دیر میں آ گئی، آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ آتے ہوئے اس نے اپنے جو دوست تھا، یار تھا، اس سے یہ کہا کہ میں آپ کے نکلنے کا کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ اب اس نے اپنے شوہر کے پاس جب آئی تو شوہر نے کہا دیکھو، میں نے تمہارے اوپر اعتبار کیا تھا، تو یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے دوست کو، اپنے یار کو بلاؤ۔ اس نے بلایا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا دیکھیے، آپ ہمارے اچھے دوست تھے، ہم نے تو آپ کو کہا تھا ہمارے گھر کا خیال رکھنا، آپ نے تو ہمارا گھر ہی برباد کر دیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ اور ہمارا بندوبست کرے گا کوئی۔ آپ ایسا کرو، اس کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ اپنے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے، جب اس نے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو یہ میرے ساتھ کیا وفاداری کرے گی؟ وہ کہہ کے باہر نکل گیا۔ اب یہ کھڑی ہوئی، سوچ میں پڑی ہوئی، تو اس نے کہا دیکھو، آپ گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ میں دھکے دے کر نکالوں گا تو محلے والے تماشا دیکھیں گے اور تم بدنام ہو جاؤ گی، پھر منہ دکھانے کی نہیں رہو گی، تو لہٰذا تم نکل جاؤ۔ میں یہ بات اس طرح آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا، پہنچا رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم پردیس جو ہے وہ کاٹنا آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور ہر وقت گھر کی طرف فکر لگی رہتی ہے کہ ہم کس طرح ایک ایک پیسہ بچائیں اور گھر والوں کو پہنچائیں۔
تو اس کے ساتھ اگر اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے تو پھر اچھی بات تو نہیں. اس لیے میں نے یہ ثوابی سمجھ کے لوگوں تک پہنچایا ہے. آپ بھی اس سے ہو جائیں. اور میں بچیوں سے جو دلہنیں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھو، اس میں خیانت نہ کرو. اس وقت اتنا ہی ہے. اگر پسند آئی تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا. اور ہمیشہ کی طرح جیسے استاد محترم فرماتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو اپنی بزرگوں کی دعاؤں سے، خدا من کریم کی مہربانیوں سے کچھ ایسے کام کرو بڑے جو لوگ بھی تمہاری طرح کام کرنا چاہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.